ڈیئر ویورز، سوشل فیکٹری ٹی وی آپ کے لیے لاتا ہے قیمتی معلومات کا خزانہ، جسے حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں، اس کے ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ اس کے علاوہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کمال اتاتürk کی ترکی میں بغاوت کی آگ بھڑک چکی ہے۔ ریپبلک آف ٹرکی جنوبی مشرقی یورپ کا وہ ملک ہے جو کہ 8 کروڑ 20 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ یہاں پر ایک بار پھر انقلاب کے ترانے گونجنے لگے۔ ترکی جہاں پر پہلے جنگ عظیم کے بعد 1923 تک سلطنت عثمانیہ قائم تھی، جو کہ 3 بڑے اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ خلافت کا یہ دور 6 صدیوں سے بھی زیادہ طویل عرصے پر محیط رہا۔ ناظرین، 10 دسمبر 1914 میں جب ترکی کے حالیہ صدر طیب اردوان ملک کے صدر کے عہدے پر، اس وقت خلافت عثمانیہ کی ولولہ انگیز تاریخ پر دیریلش ارطغرل کے نام سے ایک ٹیلی ویژن سیریز کا آغاز ترکی کے سرکاری نشریاتی ادارے TRT1 پر ہوا۔ یہ ڈرامہ سیریل 150 اقساط پر مبنی 5 سیزن پر مشتمل ہے، جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ترکی اور مسلم ممالک کے علاوہ یورپ، امریکہ اور افریقہ میں بھی بہت زیادہ مقبول رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ یہ ڈرامہ ترکی کا سافٹ ایٹم بم ہے اور یہ ترکی کے صدر طیب اردوان اور ترکی کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ڈرامہ سیریل تو 19 مئی 2019 میں ختم ہو گیا تھا، مگر اس کی مقبولیت اب پہلے سے بھی زیادہ بڑھ رہی ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق ترکی اس ڈرامے کے ذریعے لوگوں کی ذہن سازی کر رہا ہے، ترک عوام کو خلافت کی طرف لے جانے کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ 1923 میں خلافت عثمانیہ کو تاریخی لوزان معاہدے کے تحت ختم کر کے موجودہ ترکی کی شکل میں محدود کیا گیا تھا۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ترکی اس معاہدے کے مطابق اپنے ہی ملک میں پیٹرولیم کے لیے ڈرلنگ بھی نہیں کر سکتا۔ اس معاہدے کی مدت 100 سال ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ 2023 میں اس معاہدے کا دورانیہ ختم ہو رہا ہے، جس کے بعد ترکی کیا کرے گا؟ کیا واقعی ترک عوام یہ تاریخی فیصلہ کر بیٹھا ہے کہ اب ترکی نے دوبارہ خلافت کی طرف جانا ہے؟ یہاں پر ایک دلچسپ بات کا ذکر کرتا چلوں کہ طیب اردوان کا صدارتی ٹینیور بھی 2023 میں ہی ختم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد تیسرے ٹینیور کے لیے کیا طیب اردوان منتخب ہو جائیں گے یا کوئی اور صدر بن جائے گا، یا پھر اس وقت خلافت کا ایک نیا دور شروع ہونے لگے گا؟ یہ سب وقت آنے پر ہی پتہ چلے گا۔ ناظرین گرامی، آئیے اب آپ کو اس ڈرامے سیریل کے متعلق کچھ بتانا چاہیے۔ دیریلش ارطغرل ترکی کی جنگجو خانہ بدوش قبیلے کائی کی کہانی ہے۔ بکریاں چرانے والا یہ قبیلہ ایک طرف تو بے رحم موسمی حالات کا شکار تھا، تو دوسری طرف صلیبی اور منگول فوجوں کے خلاف اپنی محدود جنگی صلاحیت اور افرادی قوت کے ساتھ نبرد موت۔ ہمت اور بہادری کی ایک عظیم داستان، جس میں یہ قبیلہ اپنے مستقل ٹھکانے کے لیے ترس رہا تھا۔ سخت سردی اور گرمی کے موسم میں ہجرت کرنا ان کا معمول تھا۔ اسی طرح در بدری کی زندگی گزارتے ہوئے ایک دن حلب کے زرخیز زمینی ٹکڑے پر آباد ہوتے ہیں، جہاں پر بازنطین سرحد قریب ہونے کی وجہ سے آئے دن کی ان کے ساتھ جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی منگولوں کے خون ریز حملے، یہ سب ان کو اپنی سرزمین کے لیے طویل جدوجہد کے لیے مجبور کرنے لگے۔ اسلام کی سربلندی کائی قبیلے کے خون میں شامل تھی۔ اللہ کی راہ میں لڑتے اور انصاف قائم کرتے، شہید ہونے پر فخر کرتے تھے۔ ارطغرل کی جدوجہد کی ثابت قدمی نے اس کے بیٹے عثمان کے دل میں بھی جہاد کی شمع جلا دی۔ ارطغرل غازی کا خواب یہی تھا کہ ترکوں کو اپنی عظیم سلطنت ہو، جس کے لیے اس نے اپنے حصے کی فتوحات بھی حاصل کی، اور جو کہ سلطنت عثمانیہ کے قائم ہونے میں بنیاد ثابت ہوئی۔ جہاں اس سیریل کو دنیا بھر میں زبردست پذیرائی ملی، وہیں پر مصر، UAE اور سعودی عرب کی حکومتوں نے اس کو اپنے ملکوں میں اس کی نشریات پر پابندی لگا بین کر دی۔ مصر کے عالموں نے تو مصر کے علماء نے ان کے خلاف فتوحات بھی جاری کی۔
لیکن وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے اس سیریل کی اردو ڈبنگ کرا کے سرکاری نشریاتی ادارے پی ٹی وی پر آن ایئر کر دیا اور ملک کے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ اسلامی اقدار اور تاریخ کو سمجھنے کے لیے اس ڈرامہ سیریل کو لازمی دیکھیں۔ 2 دن پہلے پی ٹی وی نے ترکی ڈرامہ سیریل ارطغرل کو کچھ اس طرح ٹریبیوٹ پیش کیا کہ لیو ٹوئنس، جو کہ 2 پاکستانی بھائیوں کا میوزک بینڈ ہے، جنہوں نے کافی پرجوش انداز میں ارطغرل ڈرامے کی دھن بجا کر پیش کی، جو کہ پی ٹی وی نے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر شیئر بھی کی۔ اس وقت یہ ڈرامہ سیریل پی ٹی وی ہوم پر نشر کیا جاتا ہے اور یہ پاکستانی عوام میں بھی دن بدن مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔